أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللہ بصیر بما یعملون۔ اور اگر یہ اہل کتاب تورات و انجیل اور ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل شدہ دیگر تعلیمات کو قائم رکھتے تو اپنے اوپر کی آسمانی برکات اور نیچے کی زمینی برکات سے مالا مال ہوتے۔ ان میں سے کچھ میانہ رو بھی ہیں لیکن ان میں اکثریت بد کردار لوگوں کی ہے۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ سورہ رسول کریم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں نازل ہوا۔ فتح مکہ کے بعد تبلیغ رسالت میں کوئی خطرہ باقی نہیں رہ گیا تھا، جو واللہ یعصمک من الناس یعنی اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا کا تحفظ دینا پڑتا ہے۔ یہاں پر کفر سے مراد اس آیت سے یعنی انکار مراد ہے، اور ذات پروردگار نے حکم دیا اعلان امیر المؤمنین کیجئے کہ ولایت امیر المؤمنین کا اعلان ہو، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اے رسول کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات و انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے کو قائم نہ کرو تو تم کسی قابل اعتنا مذہب پر نہیں ہو، اور اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرے گی، مگر آپ ان کافروں کے حال پر افسوس نہ کریں۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور نیک عمل انجام دیتے، وہ خواہ مسلمان ہوں یا یہودی یا صابی ہوں یا عیسائی، انہیں روز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ بے تحقیق یعنی یہاں پر ذات پروردگار نے مذہب، قوم، ملت کا اختلاف نہیں دیکھا، بلکہ یہ کہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، نیک اعمال انجام دے، یعنی جو بھی شریعت پر ہو، جس پر بھی ہو، وہ اس شریعت کا پابند ہو، تو ذات پروردگار نے فرمایا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بے تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی طرف ان کی خواہشات کے خلاف کچھ لے کر آیا تو انہوں نے بعض کو تو جھٹلا دیا، بعض کو قتل کر دیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں اکثر اندھے اور بہرے پھر ہو گئے، اور ان اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال مسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر وله لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے جو کہتے ہیں مسیح بن مریم یعنی حضرت عیسیٰ ہی خدا ہیں، جبکہ خود حضرت عیسیٰ کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل تم اللہ ہی کی پرستش کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا بے تحقیق اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ تین میں کاس تیسرا ہے، جبکہ خدا واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہیں آتے تو ان میں سے کفر کرنے والوں پر دردناک عذاب ضرور واقع ہوگا۔ آخر یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، ان کی والدہ صدیقہ ہیں، سچی ہیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ لوگ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے نقصان و نفع پر کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور اللہ ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہی میں مبتلا ہیں، دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈال چکے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ جن برے کاموں کے وہ مرتکب ہوتے تھے ان سے وہ باز نہیں آتے تھے، ان کا یہ عمل کتنا برا ہے۔ آپ ان میں سے بیشتر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ نہایت برا ہے، جس سے اللہ ان پر ناراض ہو اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔